مسلم میں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی یہ معاملات تھے، اس وقت بھی ایسے معاملات تھے کہ بنو امیہ سے بغض رکھا جاتا تھا کہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو لوگ ان سے میل جول نہیں کرتے، ان سے ملاقات نہیں کرتے تھے، اچھا برتاؤ نہیں کرتے، گویا کہ ایمان پر ابھی شک تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ابھی بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کافر مشرک سمجھتے ہیں، ابھی بھی میرے ایمان پر گویا کہ شک کرتے ہیں۔ میں آپ سے 3 درخواست کر رہا ہوں، آپ کے سامنے اپنے 3 مطالبات رکھ رہا ہوں، آپ اسے قبول کر لیں تاکہ یہ میرے ایمان کی گواہی دے، میرے ایمان کو سمجھ سکیں۔ میں قربانی دے رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی ہے جو عرب میں خوبصورت اور حسین ہے، جوان ہے، میں اپنی اس بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں جو کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں ابو سفیان تمہاری یہ درخواست قبول کی جائے۔ پھر استفسار کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا ہے معاویہ، آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں، یکتبو علیک الوحی، یہ آپ کے لیے وحی لکھے گا، وحی کی کتابت کرے گا، آپ کے معاملات کو سنبھالے گا، جو کچھ آپ اس لیے لکھنا پڑھنا جانتا ہے آپ اس سے لکھوائیں، یہ آپ کے لیے کاتب بن جائے گا۔ قال نعم، فرمایا ہاں ابو سفیان تمہاری یہ بات قبول کی جاتی۔ پھر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کسی لشکر کا امیر بنا دیں اور مجھے جنگ پر بھیج دیں، اقاتل المشرکین کما اقاتل المسلمین، میں چاہتا ہوں کہ میں لشکر لے کر نکلوں، جنگ کروں مشرکین کے ساتھ اور ایسے ثابت کر دوں جیسے میں اس سے قبل مسلمین سے لڑا کرتا تھا، آج مسلمین کے ساتھ مل کر میں مشرکین سے قتال کروں گا، ان سے جنگ کروں گا۔ قال نعم، فرمایا ہاں ابو سفیان تمہاری یہ بات بھی قبول کی جاتی۔ یہ تینوں فضائل آل امیہ کے لیے، آل ابو سفیان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل چکے۔ کوئی شخص اب اس پر کسی طور پر بھی